ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری اور مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوقات میں سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. یعنی اگر ماں باپ کے حقوق کے 4 حصے کیے جائیں تو 3/4 ماں کا حق ہے، 1/4 باپ کا حق ہے. اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. سورہ لقمان کے اندر دودھ پلاتی ہے ماں، اور پھر وہ جب پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ رکھ دیا ہے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. اب یہ تیری مرضی ہے تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. باپ کے لیے بھی فضیلت آئی ہے. ویسے مشہور تو حدیث یہی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ والی حدیث بھی ہے. جامعہ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو وہ حدیث الگ سے ہے. پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں، بڑی ایکسٹراڈنری حدیث ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف میں جو ماں باپ سے متعلق حصہ ہے نا وہ مسلم شریف میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا ہوا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی تمہارے دلوں میں اگر ماں باپ کی توہین کرنے کی نیت نہیں ہے تو اللہ کو پتا ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے آواز اونچی ہو گئی، کسی بات پہ آپ غصہ کھا گئے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ہمیں خود بھی گزرنا پڑا. اور ظاہر ہے وہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. میں دنیاوی معاملات میں تو لمبی بحث کرتے ہی نہیں ہوں، سیدھی بات ہے. لیکن آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے جتنے جوان بچے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی جنت کے راستے پہ آئے، نبی الاسلام کا راستہ اختیار کریں. اور بعض اوقات سمجھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک ریڈ لائن بھی کراس ہو جاتی ہے جس میں ان کی نیت نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوئے، نیکوکاری کی روش تم نے اختیار کی، تمہارے اندر بدنیتی والا معاملہ نہیں تھا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یعنی اگر کبھی انجانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور ظاہر ہے اللہ کی طرف بھی رجوع لانا ہے اور ماں باپ سے بھی معذرت کرنی ہے، ایک نیچرل چیز ہے. حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں معاف کرتا ہے جب مخلوق سے بھی معافی مانگی جائے. اب ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے، جس طرح سنن نبی داؤد میں حدیث ہے ایک شخص نے کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بعض روایتوں میں ہے اپنے چچا کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ صحیح الاسناد حدیث میں ہے. سب سے بڑی بات ان کے لیے دعا کرو. اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے. بخاری میں حدیث ہے سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میری ماں پیچھے سے فوت ہو گئی. میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں سفر پہ تھا، اب میں اپنی ماں کے لیے ایسی کیا چیز کروں کہ اسے کوئی فائدہ پہنچے؟ تو میں نے سوچا ہے کہ میں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا میں اس کی طرف سے کنواں کھدواؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. بالکل مختصر جواب دیا، کوئی آئے بائیں شائی والا معاملہ ہی نہیں.
یہ پرنسپل حدیث ہے اس حوالے سے کہ اولاد جو صدقہ اور خیرات کرتی ہے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. سنن نسائی میں تو یہاں تک آیا کہ اس کنویں کا نام پڑ گیا ام سعد کا کنواں. یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے, اس کا نام پڑ گیا, حالانکہ والدہ فوت ہو چکی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد. نمبر 1, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی خدمت کی, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے خدمت کی, ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے اور یہ نیچرل ہے, انہوں نے خود ہی کیا ہے, انہی کو ملنا چاہیے. دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ, جس نے کوئی ایسا کام دین کے لیے کیا جو مسلسل جاری ہے, اس میں بھی آپ امام بخاری امام مسلم کا نام پیش کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کی تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے نا, اہل بیت کی, تو ان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا جب سر اٹھاتے ہیں تو ہماری تو پگڑی بھی نیچے گر جائے. میں مثالیں ان لوگوں کی اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ یہ امتی ہو کر بھی 200-250 سال بعد آ کے بھی کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں, تو ہم بھی کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں آج کے دور میں بھی. تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد جو دعا کرتی ہے اس کا حصہ ماں باپ کو ملتا ہے. اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی بھی ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں درجے بلند ہوئے عالم برزخ میں. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص نے اپنے رب سے پوچھا کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا جس کا فائدہ مجھے ملا مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے, اس کا نفع تجھے ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے بالخصوص, باقی پوری امت کے لیے بالعموم دعا کرنی چاہیے, اور یہ دعا سورۃ الحشر میں مشروع ٹھہرائی گئی ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے, وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی اور ٹیڑھ پن باقی نہ رکھ. تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعا کریں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. جنازے کی دعا پرفیکٹ دعا ہے, وہ تو آپ ہر تشہد میں لازم کر لیں اپنے اوپر. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس میں ویسے مردوں کے لیے تو تھوڑی دعائیں, زیادہ زندوں کے لیے اور اپنے لیے. سلامتی ایمان کی بھی دعا اس میں موجود ہے, مغفرت کی بھی دعا موجود ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, فوت شدگان کے لیے بھی زندوں کے لیے بھی. یہ ساری دعائیں ہیں جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے گفٹ کر سکتا ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد, انہیں یہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی غریب بچے کا اسکول کالج کا خرچہ آپ اٹھا لیں اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے. اور ماں باپ کا مرنا شرط نہیں, اس میں زندہ ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. مرنے کا انتظار نہ کریں, پہلے ہی کریں. اور اسی طریقے سے کسی مدرسے میں غریب بچوں کے کھانے کا, کپڑوں کا, جوتیوں کا خرچہ, کسی مسجد کے اندر قالین بچھوانے کا, ایئر کنڈیشن لگوانے کا, لائٹنگ, پنکھوں کا, کنسٹرکشن کے اندر کنٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں. ہر وہ شکل جو حقوق العباد میں کسی کو نفع پہنچانے والی ہے, یہ تمام وہ شکلیں ہیں جن کے ذریعے آپ میت کے صالح ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں. کھانا کھلانا غریبوں کو بہت بڑی چیز ہے. قرآن میں جب جہنمیوں کا ذکر آیا سورہ المدثر میں کہ تمہیں کس عمل نے جہنم میں پہنچایا, تو پہلے نمبر پہ ذکر آیا قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا ذکر آیا کہ ہم جو غریب لوگ ہیں, مساکین ہیں, ان کے کھانا کھلانے کے اوپر ترغیب نہیں دلایا کرتے تھے. تو غریبوں کو کھانا کھلانا
غریب نہ بھی ہوں، ویسے ہی مسلمان کا مسلمان کو کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد جو لوگ مدینہ شریف آئیں گے تم نے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے۔ بس یہ جب سے حدیث میں نے ایمفسائز کیا، علم میں تو پہلے کی تھی، تو پھر ہم نے یہاں پہ لنگر کا سلسلہ دار ارقم میں اپنی اکیڈمی میں شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے صرف پانی پوچھا جاتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ لنگر چلنا چاہیے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ وصیت کی، آپ کو پتا تھا کہ پوری دنیا آئے گی مدینہ شریف، آج تک جاری ہے، تو ان کے کھانے پینے کا، مہمانوں کا خیال رکھنا آج تک رکھا ہوا ہے اہل مدینہ نے۔ جناب آج بھی اسی طریقے سے دسترخوان بچھتے ہیں، منڈے کا روزہ اہل مدینہ نے رکھا ہوتا ہے، جمعرات کا افطاریاں بھی ہوتی ہیں، آگے پیچھے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ لنگر چل رہا ہے، اور لوگ اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے، اور وہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اعتکاف میں آپ کو کوئی کھانا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، 1 مہینے کا اعتکاف کریں، فری بہترین کھانا، کھجور ہی اتنی پرفیکٹ غذا ہے، اور زمزم تو مسجد نبوی کے ہر صف کے سامنے آپ کو کولر مل جائیں گے، اتنی دور سے زمزم بھی وہاں پہنچایا جاتا ہے، خود پرفیکٹ ایک غذا ہے۔ تو اس سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔